صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیوز پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ قرارداد پیش کرتے وقت آپ کے دل میں کیا آیا کہ آپ نے زبردست سٹیپ اٹھایا؟ جو اسلامک ہیروز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ What the hell is this؟ ٹیکنالوجی کو بالکل آپ استعمال کریں لیکن اس کا ناجائز استعمال مت کریں۔ ہم نے تو ٹک ٹاکٹرز کو باقاعدہ ایوان میں بلا کر ایک خاص انہیں کہا گیا کہ آپ کرونا کے خلاف کام کریں، اور ڈاکٹرز کو نہیں کہا۔ انفارچونیٹلی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بالکل نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اس جال میں پھنسا دیا گیا، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا بین الاقوامی ایجنڈا جو کہ سازش تو نہیں کہ نوجوان نسل کو بالکل ڈی ٹریک کر دیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ آخری اس تک چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہر اس میں یہ چیز ملے گی کہ تربیت 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 سب سے تربیت۔ اہم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ٹک ٹاک اور اس طرح کی کچھ ایپس کے ذریعے فحاشی کا سیلاب لایا گیا۔ ہر دردمند پاکستانی اور مسلمان اس بارے میں فکر مند تھا کہ ہماری نئی نسل کہاں جائے گی۔ سوال اٹھتے تھے کہ آخر حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے۔ ایسے میں خوشگوار خبر آئی، خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا۔ ہوا یوں کہ پاکستان میں پنجاب اسمبلی کے موقر ایوان میں قرارداد پیش کی گئی۔ اس کا متن کچھ لگ بھگ یوں تھا: صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے مذاہب کا مذاق بڑھایا جا رہا ہے، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے سروپا گفتگو کی جا رہی ہے اور نئی نسل کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک ویڈیوز پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں اور ان کے اداکاروں کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ یہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیوز کو بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور کئی افراد اس کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لہٰذا صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیوز پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ ناظرین، یہ شاندار ایمانی جذبے سے بھری ہوئی قرارداد پیش کرنے والی خاتون محترمہ سیما طاہر صاحبہ ہیں، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ممبر ہیں، آج میری مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، سب سے پہلے تو ہماری طرف سے خراج تحسین کہ آپ نے ایک زبردست کام کیا۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا، ہمیں بتائیے، بلکہ ناظرین کو بتائیے کہ یہ قرارداد پیش کرتے وقت آپ کے دل میں کیا آیا کہ آپ نے یہ زبردست سٹیپ اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ کوئی بھی ماں، کوئی بھی عورت، کیونکہ ہم گھر سنبھالتے ہیں، ہم ایک خاندان سنبھالتے ہیں، ایک نسل کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کوئی بھی عورت ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہو۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے، اس پہ کیونکہ میں خود کبھی بھی میں نے ٹک ٹاک کو فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کا ایون ایپ تک میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ نہیں ہے، مگر میں نے ایک ٹی وی چینل ہے، اس پہ پروگرام آتا ہے ایک، وہاں پہ میں نے ان کی 2-3 ویڈیوز دیکھی ٹک ٹاک کی حوالے سے۔ ایک تو وہ ریزنز تھی اور دوسری چیز یہ تھی کہ مسلسل مطلب اس ٹک ٹاک کو لے کر لوگوں کا یہ ماننا تھا اور یہ کہنا تھا، اور ہمارے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں اس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی کہ جی داڑھیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اسلامی سنتوں کا، آپ کے جو اسلامک ہیروز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایون ابھی یہ جو ایک ہماری جو ہے سلطنت عثمانیہ کا ایک جو چلا تھا، سیزن چلا تھا پورا ارطغرل غازی کا، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جو جانیں تھی ان کو مطلب جام شہادت نوش کیا ان سب نے۔ تو ان کے کیریکٹرز کو لے کے جس طرح کی مطلب خرافات جو ہے یہ لوگ وہ کرتے تھے، اس پر مطلب کیریکٹر آپ نے گیٹ اپ ان کا کیا ہوا ہے اور آپ اس میں فضول قسم کی مطلب بےہودہ الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ غیر اخلاقی گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس میں لڑکیوں اور لڑکوں کو لے کر تو آپ ایک عجیب و غریب منظر وہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ مطلب what the hell is this؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کون سے کلچر کو اپنا رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی ویسٹرن کلچر ہے، مجھے ویسٹرن کلچر میں ایک ایگزامپل ایسی دے دیں کہ کوئی جنہوں نے جو ہے اپنی جو ان کی ہسٹوریکل جو ان کے مومنٹس ہیں یا جو ان کے ہیروز ہیں ان کی جو اس میں وہ ایگزیجریٹ کر کے دکھاتے ہیں، ایون کے بالکل ایسے ہی ہے، تو کبھی کسی نے مطلب کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ لیکن ہمارے یہاں پر پاکستان میں مطلب بے سروپا گفتگو کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے زوم آنی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو کہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ میں چاہے پکی مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیز کو جو ہے وہ مطلب بڑھاوا دیا جائے کہ جو چیز ہماری دینی اقدار کے خلاف ہے یا ایون مورل ویلیوز کے ہمارے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہماری مورل ویلیوز بڑی ڈفرینٹ ہیں، ہمارا پاکستان کا کلچر، ہمارے ٹریڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی میں یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، آپ لوگ جو ہے پتہ نہیں صفر زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی کو بالکل آپ استعمال کریں لیکن اس کا ناجائز استعمال مت کریں. میں اس کی مخالفت ہدایت کے لیے استعمال کریں، گمراہی کے لیے نہ کریں. اویئرنیس آپ دیں لوگوں کو. دیکھیں کتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں عارف بھائی فیس بک، ٹویٹر اور گوگل، ٹھیک ہے، ان تین چیزوں کو یہ کمپیئر کرتے ہیں ٹک ٹاک کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں میں آپ کی ایس او پیز جو ہے وہ مقرر ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی طرح کا کوئی ان اپروپریٹ قسم کا جو کانٹینٹ ہے وہ وہاں پر لگایا جاتا ہے تو اس کانٹینٹ کو وہ وہاں سے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے آپ کو. تو آپ کی ایس او پیز تو کوئی ہو نا. بینگ اے مدر میں اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کروں گی کبھی بھی ٹک ٹاکر بننا. میں کبھی پسند نہیں کروں گی کہ میرے بچے ٹک ٹاکرز بنیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو میڈم سوری ٹو کٹ، ہم نے تو ٹک ٹاکرز کو باقاعدہ ایوان میں بلا کر ایک خاص انہیں کہا گیا کہ آپ کرونا کے خلاف کام کریں اور ڈاکٹرز کو نہیں کہا. بھائی دیکھیں میں یہی عارف بھائی اس چیز کو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں ہم نے ہمارے ہی لوگوں نے کیونکہ ان کو بلایا تو میں اس چیز کو بالکل آن کرتی ہوں، لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ بلایا گیا کہ ان کو ایک پازیٹیو ہم کام میں جو ہے ان کی وہ جو ٹیلنٹ ہے ان کا، ٹھیک ہے، اس کو ایک پازیٹیو اس میں لائیں، ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں ان کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بالکل نہیں سمجھتے. ہمارے اس ٹائم میں یہی جو فرق پہلے آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آپ فیس بک پہ دیکھیں، آپ ٹویٹر پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے وی لاگرز کو دیکھیں، آپ بلاگرز کو دیکھیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کی قوم میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ پولیٹیکل اویئرنیس ہو، چاہے وہ آپ کے دین کے لحاظ سے اویئرنیس ہو، یا چاہے وہ جو آپ کی سوشل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس ہو، تو وہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن ٹک ٹاکرز کیا کر رہے ہیں؟ ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں. مثلاً میں ان کا نام نہیں لوں گی. ٹھیک ہے، ایک ٹک ٹاکر ہیں جن کا رات کو ہی جو ہے مجھے ایک مطلب دیکھنے کو مواد ملا. ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا خاصا اللہ پاک نے اس کو ایک اتنا خوبصورت نوجوان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہ شخص ایک عورت کا گیٹ اپ کر کے، ٹھیک ہے، بیلی ڈانس کر رہا ہے اور مطلب اس طریقے کی حرکتیں آپ کر رہے ہو. تو کیا یہ آپ کو شوبہ دیتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہمارے دین نے آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن پاک میں ایک بات آ گئی تھی کہ آخری زمانہ جب آئے گا قیامت سے پہلے تو تب وہ زمانہ ہوگا کہ جب عورتیں مرد اور مرد عورتیں بن کر جو ہے وہ آپ دیکھیں، وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے چیز. دیکھیں آپ کی نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک پازیٹیو ٹریک جو ہے وہ دیا جائے. ٹھیک ہے، نوجوان نسل کی جو آپ نے بات کی، اس سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل خاص طور پہ جو ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے ہیں، عصری تعلیم کے ادارے ہیں، وہ نوجوان اتنی تیزی سے اس طرف راغب کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی کیا اٹریکشن ہے اتنی زیادہ؟ دیکھیں بھائی عارف بھائی ایک چیز پہ میرا ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے باقاعدہ. کوئی بھی جو نیگیٹو چیز ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی، پازیٹیو چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی، بہت جلدی اٹریکٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یہ مشکل راستہ ہے. جی ٹھیک ہے، حق کا راستہ مشکل ہے، جو باطل کا راستہ ہے وہ آسان ہے. آپ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کوئی بھی جو لوگ، زیادہ تر لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں سو کالڈ کہ جی ہم نے بڑی ترقی کی ہے اور بڑا وہ کیا ہے، وہ آپ ان کا مجھے بتا دیں کہ کیا وہ پازیٹیولی جو ہے انہوں نے ٹریک یوز کر کے تو وہ ترقی کی ہے یا اس پہ تربیت کا فقدان ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اٹریکٹ کر رہی ہے، انہیں بری چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، اچھی چیز نہیں کر رہی، تو پھر تو تربیت میں پرابلم ہے. تربیت میں بھی ہے، اور تربیت دے رہے ہیں عصری تعلیمی ادارے. بالکل. بھائی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں عارف بھائی، اس میں ایک چیز جو آپ مس کر رہے ہیں، تربیت جو ہے نا، تربیت بھی ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ، آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بانڈنگ جو ہے وہ دیکھیں. جب ہم ہوتے تھے، ہم بچے تھے، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ ہماری دادو، نانو، نانا، دادا، ٹھیک ہے، وہ سب جو ہیں وہ ہم پہ حق رکھتے تھے، وہ ہمیں سمجھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے، ہمیں ہماری تاریخ بتاتے تھے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم کون ہیں.
وہ ہمیں بتاتے تھے. آج کیا ہے, آج آپ ایک ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, والد صاحب کے پاس الگ موبائل ہے, ماں کے پاس الگ موبائل ہے, بچوں کے پاس الگ الگ موبائلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ان کو ایک دوسرے سے بات بھی کرنی ہے تو وہ موبائل پہ ٹیکسٹنگ کر کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ مطلب ایک جو ہے دکھ کا ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ نہ صرف لمحہ فکریہ ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا آگے چلے کہ ایسا تو نہیں کہ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو اس جال میں پھنسا دیا گیا, کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا بین الاقوامی ایجنڈا ہے جو کہ سازش تو نہیں کہ نوجوان نسل کو بالکل ڈی ٹریک کر دیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں نوجوان بہت زیادہ تعداد میں ہیں. جب نوجوان اپنی یوتھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ملک کا بیڑا غرق تو ہو جائے گا. دیکھیں عارف بھائی, اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز آپ کی گھر کی تربیت سے لے کے آپ کی جو یونیورسٹی لیول ہے اس تک جاتی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ 5 سال تک جو ہے نا, 5 سال تک آپ کا جو بچہ ہے نا وہ سیکھنے کے عمل میں ہوتا ہے. آپ جو چیز اس کے ذہن میں ڈالو گے نا, جس طرح کی اس کو تربیت دو گے, وہ ساری زندگی اسی چیز پہ چلے گا, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ان 5 سالوں میں اس کو تربیت نہ دی, آپ نے اگر ان 5 سالوں میں اس کو اویئرنیس نہ دی, تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. یہ ہمارے صوفیاء کرام, ہمارے بزرگان دین, آپ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ آخری اس تک چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہر اس میں یہ چیز ملے گی کہ تربیت 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 سب سے اہم ہے, سب سے امپورٹنٹ. ہم پہلے تعلیم و تربیت کی بات کرتے تھے, اب تعلیم رہ گئی ہے, تربیت ختم کر دی ہے. علم بھائی پتہ ہے کیوں ہم علم کی بات نہیں کرتے, ہم تعلیم کی بات اب ڈگری پیچھے چلے ہیں نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, میں ہمیشہ 2-3 چیزیں جو بھائی میں آپ کے توسط سے ضرور اپنے لوگوں کو کہنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ پلیز تعلیم حاصل نہ کریں, علم حاصل کریں. علم کا مطلب سمجھیں کہ علم کیا ہے. قرآن پاک میں تعلیم کا ذکر نہیں ہوا, علم کا ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو, ٹھیک ہے, کیوں کہا گیا ہے, کیوں اس پر زور دیا گیا ہے, کیونکہ وہ نالج ہے جو آپ گین کر رہے ہو, وہ شعور دے گا نا آپ کو, آگاہی دے گا, اویئرنیس دے, بالکل آگاہی دے رہا ہے. اسی طرح سے اللہ نے کسی انسان کو بلا مقصد دنیا میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہر انسان کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. وی آر دا ون جنہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس مقصد سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کس طرح اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, ہم اپنے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. اور تیسری بات, اپنے آپ کو آن کرنا سیکھیں. جب تک آپ خود کو آن نہیں کریں گے, کوئی دوسرا آپ کو آن نہیں کرے گا. اور یہ چیز میں اسپیشلی اپنے ٹک ٹاکرز کو کہنا چاہتی ہوں, ایک بات یاد رکھیے, آج آپ دوسروں کا سہارا لے کر, دوسروں کی چیزوں کو اپنا کر آپ اپنی پہچان بنا رہے ہو. یہ آپ کی خود کی پہچان نہیں ہے. آپ کی خود کی پہچان وہ ہوگی جو آپ اپنے ذاتی دماغ اور ذاتی دل کے ساتھ وابستہ کر کے چیز کو سامنے لاؤ گے, تو وہ ہوگی آنرشپ. تو آن کرنا سیکھو اپنے آپ کو, تبھی آپ دیکھو کہ آپ پاکستان کے لیے کتنے بہتر اور کتنے مثبت چیزیں جو ہیں آپ وہ کر سکتے ہو, اور اس ملک کو آپ کتنا اوپر لے کے جا سکتے ہو, کتنی ترقی دے سکتے ہو. میڈم آپ نے یہ سوچا کہ جو آپ نے ابھی قرارداد پیش کی ہے, اس کے بعد اب ٹک ٹاکرز آپ کے بارے میں جیسی ویڈیوز بنائیں گے؟ نہیں بھائی, آپ کو اندازہ ہے ویسے اس بات کا؟ بالکل اندازہ ہے. You will face that. بھائی بٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. میں آپ کو بتاؤں کیوں. دیکھیں بھائی, آپ, میرا ایک ایمان ہے, مجھے میرے لیڈر نے ایک چیز سکھائی ہے, عمران خان صاحب نے. انہوں نے ایک بات ہمیں سکھائی ہے, کیونکہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ شخص کبھی لیڈر نہیں بن سکتا کہ جس کی اپنی قوت برداشت جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہ ہو. اگر آپ کی برداشت جو ہے وہ اتنی ہے, اگر آپ کوئی ڈیسیجن خود لے سکتے ہو, تو اٹ مینس کہ یو آر اے لیڈر. ادر دین دیٹ آپ لیڈر نہیں, اور آپ بن نہیں سکتے ہو. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے قرارداد تو پیش کر دی, یہ تو آپ نے پیش کر دی, بالکل چند لوگوں کا آپ کا ساتھ اس میں مل بھی گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی اس ایپ پر پابندی لگا دے گی؟ اگر نہیں لگاتی تو آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ اگر لگا دیتی ہے تو جب عام طور پہ ایک ایپ اس طرح کی اپلیکیشن کی بند ہوتی ہے تو اس کی متبادل آ جاتی ہے, لوگ ادھر لگ جاتے ہیں, تو اس کا سد باب کے لیے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں عارف بھائی, اس میں میرا بڑا کلیئر وہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے موسٹلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہیں وہ کہ یہ ہونا چاہیے. اور صرف پارلیمنٹیرینز ہی نہیں, ہماری عوام جو ہے وہ بھی, آپ سروے کروا لیں تو آپ کو اس میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس چیز پہ کہ اس کو بند ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی جو ایک بہت اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب میں نے قرارداد پیش کی
مطلب جمع کروائی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں مجھے کل پرسوں جو ہے ایک مجھے پی ٹی اے کی طرف سے جو ہے ایک وہ ملا کہ جس میں تھا کہ بیگو کو انہوں نے جو ہے وہ بین کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹک ٹاک کو انہوں نے وارننگ دے دی ہے, لاسٹ وارننگ دے دی ہے, ٹھیک ہے. اس میں عارف بھائی دیکھیں چیز یہی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اگر آپ اصول و قواعد جو ہیں نا, ٹھیک ہے, قوانین جو ہیں وہ اگر آپ بنا دیتے ہیں نا تو اس چیز پہ آپ عمل کروا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز کہ جس کے کوئی ایس او پیز نہیں ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کروا سکتے. اور انفارچونیٹلی ٹک ٹاک ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس کی کوئی ایس او پیز نہیں ہے. اب جب یہ چیز ہم نے کی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہ کیا کہ ہم اس کی ایس او پیز بنائیں گے. تو وہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ وہ ایس او پیز کیا بناتے ہیں. دیکھیں اگر تو وہ اس پہ یہ تب بھی یہ رکھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اس پہ, تو تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے کسی طرح کی بھی جو ریلیکسیشن ملے, ٹھیک ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کو بین کر دیا جائے گا, بیکاز یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, ٹھیک ہے, انڈیا میں اس کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا کلچر کیسا ہے, ان کا مذہب اجازت دیتا ہے ناچ گانا سارا کچھ, بالکل, لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس کو بین کر دیا گیا. اس کے پیچھے انہوں نے جو ریزن دی ہے وہ تو انہوں نے اسپائنگ کی دی ہے. امریکہ نے بھی یہ ریزن دی ہے, انڈیا نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ایپ کے ذریعے ڈیٹا چوری کیا جا رہا ہے اور وہ ہمارے خلاف. خیر دیٹ از دا ریزن, لیکن بند تو ہے نا. بالکل. عارف بھائی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بھی ریزن ہو, دیکھیں تو ہمارے لیے بھی تو ریزن ہے, وہ ہمارا ڈیٹا بھی تو چوری ہو رہا ہے. That's what I was trying to say کہ مطلب ہمارے لیے بھی تو پھر پرابلمس ہیں نا, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں فلاں چیز جو ہے بہت اچھی ہو رہی ہے, چائنا میں فلاں چیز بہت اچھی ہو رہی ہے, تو اس کو ہم اپنائیں, تو امریکہ بھی اس کے خلاف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, باقی کنٹریز بھی اس کے خلاف جا رہی ہیں, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے, بند کرنا چاہیے. دوسرا ایک اور چیز, ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ دیکھیں چائنا جو ہے ٹیکنالوجی میں کتنا ہم سے آگے ہے, کتنا وہ کامیاب ہے اور کتنی وہ ترقی کر رہا ہے. تو پھر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, وہاں کے نوجوان جو ہیں کیا ان کے پاس یہ ایپ نہیں ہے؟ یہ ایپ انہیں کی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے, وہ اپنے دماغ کو ان چیزوں کے بجائے وہ پروڈکٹیو چیزوں میں یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے نوجوان جو ہیں انہیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ خود اپنے لیے کام ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کسی چیز کو جب تک پازیٹیولی نہیں یوز کریں گے تب تک وہ چیز کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. یہ جو آپ نے بات کی یہی بیسیکلی نچوڑ ہے سارا, کہ آپ جتنی مرضی ایپس پہ پابندی لگا لیں, اگر آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے. تو پھر ہمیں اصل فوکس جو ہے وہ تو تعلیم و تربیت پہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں کیا گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ ہم فردر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں کیا چیزیں ایڈ کریں کہ وہ مورل ویلیوز کو سمجھ سکیں, پیٹریوٹزم ان میں آ سکے, امت کا تصور جاگ سکے اور وہ اپنے ٹائم کا مؤثر استعمال کر سکیں؟ کیا ہم اس بارے میں کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل ہے عارف بھائی. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ چیز آگے وہ کی ہے کہ قرآن پاک کی تربیت ضروری ہے. میں نے جو 5 سال آپ کو کہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ جو آپ کی ایجوکیشن کے 5 ایئرز ہیں نا, ان میں آپ کی وہ ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کو, اور صرف قرآن پاک کو عربک میں نہ پڑھائیں بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ساتھ بچوں کو بتائیں. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے میڈم. اس سے بے شمار ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا. میں معذرت کے ساتھ یہ اگرچہ تھوڑا ٹاپک سے ہم ہٹ گئے, لیکن اس سے جو پینڈورا باکس کھلے گا وہ ذرا سوچئے کہ ہم نے کہا کہ ہم یونیورسٹی اور کالجوں میں قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں گے. اب جس پہ لڑائی ہوگی وہ ہوگا کس مسلک کا پڑھائیں, کس امام کا پڑھائیں, کس فقہ کا پڑھائیں, اور اس کے بعد جو فساد پیدا ہوگا, اس کے جو رفٹ پیدا ہوگی, شاید یہ اندازے میں نہیں ہے نہیں عارف بھائی. لیکن اس کا ایک بہت سادہ سا حل ہے, بہت چھوٹا سا حل ہے. دیکھیں عارف بھائی, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پرسنل اوپینین ہوتا ہے ہر ایک کا. آئی تھنک کہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے نا, تو اس ڈیسیجن میں ان تمام مکاتب فکر کو آپ ایک جگہ یکجا کر کے, ٹھیک ہے, اور آپ ان سب کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ آپ اس چیز کو اگر وہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز میں پرابلم نہیں ہوگی. ہمارا پتہ ہے ہمارا ایک جو مسئلہ رہا ہے ساری زندگی پاکستان کے لیے, وہ یہ رہا ہے کہ ہم کبھی کسی پلیٹ فارم پہ, کسی پیج پہ نا ہم اکٹھے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی پاکستان کے لیے نہیں سوچا, ہم نے سوچا تو انفرادی اپنی اس کے لیے سوچا. تو آئی تھنک اگر ہم سب اس پر مل کر چلیں اور ہم سب مل کر اس چیز کو وہ کریں کہ آپ تمام مکاتب فکر جو ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں, ٹھیک ہے, اور ان سے رائے لیں. جیسے ابھی پیچھے جب جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب
جب ایک مسئلہ آیا تھا کرونا وائرس، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا ایک پیندیمک ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے تباہی مچائی ہے دنیا میں، لیکن اس وقت تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، اور اس ڈیسیجن کا ماشاءاللہ ہماری قوم میں ایک بڑا پازیٹیو ہو گیا ہے. although it seems difficult کہ ایسا ہو, but it's wishful thinking and we appreciate that. نہیں انشاءاللہ تعالی ہم تو اس چیز کے قائل ہیں بھائی, اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کو دیکھیں, ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ کسی کے دین کو مت چھیڑو اور اپنے دین کو کسی کو اجازت نہ دو کہ وہ اس کو. اچھا میڈم, مجھے اس فکرے پہ تھوڑا سا میں کلیئر نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فکرہ جو ہے یہ سیکولر یا لبرل لوگ تو اکثر بولتے ہیں, مگر اگر ہم اس فکرے کو مان لیں تو پھر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا تصور ختم ہو جائے گا. بہرحال یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے اس پہ پھر بات کریں گے. تو ابھی جو ہم جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بلایا, آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تھے, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ویژن پیش کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ بھائی, اور اٹس اے گریٹ آنر فار می. میں فرینکلی اسپیکنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ چیز جو ہے جو میرے دل کے قریب تھی کہ اس چیز کو ہونا چاہیے, کروڑوں لوگوں کے دل کی آواز تھی. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا, یہ میری اس میں تھا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, مجھے کرنا چاہیے. لیکن آج جب وہ عوام اور سب لوگ میرا اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو ریئلی مطلب میں آپ سب کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کر سکوں, کیونکہ میرا خیال ہے, میں آپ سب سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز ایک قوم بن جائیں اپنے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے بارے میں سوچیں, کیونکہ جب بھی ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ جاتا ہے, پاکستان کو لوگ کہتے ہیں. تو اس لیے پلیز پاکستان کے لیے سوچیں اور ایک قوم بن کر سوچیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ میڈم. ناظرین, یہ تھی محترمہ سیما بیہ طاہر صاحبہ. آپ نے ساری گفتگو کا نچوڑ یہی نکالا کہ ہم بطور قوم بطور امت مل کے اکٹھے ہو جائیں, اپنے بچوں کی اپنی نسلوں کی تربیت کریں, تاکہ اس طرح کی ایپس اگر آئندہ سے بھی آئیں تو پابندی لگائے بغیر ہم خود صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. جاگتے رہیے. السلام علیکم.